الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية ثم أطلع رأسه فقال إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم أعتكف العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، سکندر صفاتے بھی جس سے ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت نہ سدھارا، پڑا رہ کے جائے گا یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 19 رمضان المبارک 1446 ہجری ہے، 20 مارچ 2025 ہے. آپ مسلمان ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 20 رمضان المبارک کو ایک عظیم الشان عبادت شروع ہوتی ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے. اس عبادت کا نام اعتکاف ہے. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: نفلی اعتکاف، واجب اعتکاف، سنت اعتکاف. سنت اعتکاف جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، اسے سنت اعتکاف کہتے ہیں. یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بستی میں مسجد ہے اور اس میں نماز باجماعت ہوتی ہے، ان اہل محلہ پر مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے. اگر کوئی چند بندے اعتکاف بیٹھ جائیں گے، سب بری الذمہ ہو جائیں گے، سب گناہ سے بچ جائیں گے. لیکن اگر کوئی بھی محلے والوں میں سے اعتکاف نہ بیٹھا تو وہ ساری کی ساری بستی گناہگار ہوگی. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ اللہ تعالی کے گھر میں اعتکاف بیٹھے. پھر جو اعتکاف بیٹھ جائیں، سارے محلے والوں پر لازم ہے کہ ان اعتکاف والوں کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اس لیے کہ وہ ہم سب کی طرف سے اعتکاف بیٹھے ہیں. اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اے ایمان والو، تم اپنی بیویوں سے
صحبت نہ کرنا جب تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ شروع اسلام میں ایسا ہوتا تھا کہ جب روزہ کھلتا تھا اس کے بعد اگر کسی کی آنکھ لگ جاتی تھی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر سحری نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے کھانا بھی منع، اس کے لیے پینا بھی منع، اس کے لیے اپنی بیوی سے مباشرت کرنا بھی منع ہو جاتا تھا۔ پھر کچھ صحابہ اکرام سے یہ عمل سرزد ہوا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسانی والا معاملہ فرما دیا، فرمایا کہ افطار کے بعد سونے سے نیا روزہ شروع نہیں ہوگا، سحری تک تم کھا بھی سکتے ہو، تم پی بھی سکتے ہو اور تم اپنی بیوی سے مباشرت بھی کر سکتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے گھر میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو اعتکاف کے دوران تم اپنی گھر والی سے مباشرت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے پہلے 20 دنوں میں ان بندوں نے میری رضا کے لیے رمضان کے دنوں کے اندر کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، اپنی بیوی سے ملنا چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مزید میں اپنے ان بندوں کی ترقی کروں، ان کو بڑے درجات سے نوازوں، ان کو اپنا قرب نصیب کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے ایمان والے بندو، تم میرے گھر میں آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، آ کر اعتکاف بیٹھ جاؤ۔ پہلے تم نے صرف رمضان کے دن میں کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، مباشرت چھوڑی، اب تم جب میرے گھر میں آ کر اعتکاف بیٹھ جاؤ تو دن کے وقت تو کھانا پینا اور مباشرت تم نے چھوڑا ہی تھا پہلے، اب رات کے وقت بھی تم نے اپنے گھر والوں سے ملنا نہیں، مباشرت نہیں کرنی، تاکہ میں تمہیں اور زیادہ اپنا قرب نصیب کروں۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھے، پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھے، پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان والے عشرے میں بھی اعتکاف بیٹھے، 20 دن اعتکاف ہو گیا۔ پھر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی خیمے میں سے اپنا رخ انور باہر نکالا اور باہر نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف اس لیے بیٹھا تاکہ میں شب قدر کو تلاش کر سکوں، دوسرے عشرے میں اعتکاف اس لیے بیٹھا تاکہ میں شب قدر کو تلاش کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس ایک نورانی فرشتہ آیا، وہ مجھے کہنے لگا آپ جس شب قدر کو تلاش کر رہے ہیں وہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں رکھی ہوئی۔ پھر میں رمضان مبارک کے آخری عشرے میں بھی اعتکاف بیٹھا، پھر ارشاد فرمایا کہ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوا فِي كُلِّ وِتْرٍ۔ حضور نے فرمایا کہ پھر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ راوی کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ رات کے وقت بارش ہوئی، ایک طاق رات تھی، رات کے وقت کیا ہوا؟ بارش ہوئی، اور مسجد نبوی شریف کی چھت بہت نیچے تھی، کچی چھت تھی، کھجور کے کھالیں وغیرہ، کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ٹہنیاں ڈالی ہوئی تھی، اور وہ ٹپکی چھت اور مسجد نبوی شریف کا جو کچا مٹی کا فرش تھا وہ گیلا ہو گیا۔ تو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر مٹی کا نشان تھا، مٹی کا نشان تھا، گیلی مٹی کا، اثر الماء والتین، مٹی اور پانی کا نشان میں نے دیکھا۔ اور راوی صحابی کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سی رات تھی؟ 21، وہ رمضان مبارک کی 21ویں رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ 21ویں رات کو میں نے دیکھا صبح کے وقت کہ اللہ کے نبی کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا
مٹی کا نشان پڑا ہوا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں دیکھیں کتنا زیادہ ہمارے نبی تو رمضان مبارک میں شب قدر کی تلاش میں تینوں عشروں میں اعتکاف بیٹھے، پورے 30 دن اعتکاف بیٹھے۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں سبحان اللہ، ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا اعتکاف والے کے بارے میں، کیا فرمایا؟ ہوا یعتکف الذنوب، جو اعتکاف بیٹھتا ہے وہ گناہوں سے اعتکاف بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب مسجد سے باہر ہوتا اس کی نظر بری جگہ پر پڑتی، بری چیز پر پڑتی، اس کے کانوں کے اندر گانوں کی آوازیں پڑتی تھی، زبان سے غیبت کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا لوگوں کے ساتھ، پاؤں سے گناہوں کی طرف چل کر جاتا تھا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، اللہ نے اس کی نظروں کو بھی گناہوں سے بچا لیا، اس کے کانوں کو بھی گناہوں سے بچا لیا، اس کی زبان کو بھی گناہوں سے بچا لیا، اس کے ہاتھ پاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچا لیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اعتکاف بیٹھنے والا یعتکف الذنوب، وہ گناہوں سے اعتکاف بیٹھ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسرا اللہ کے پاک نبی نے فرمایا سبحان اللہ، دوسرے لوگ جنازہ پڑھیں گے تو اللہ تب انہیں اجر دیں گے، نہیں پڑھیں گے تو اجر نہیں دیں گے۔ وہ لوگ جو اعتکاف نہیں بیٹھے ہوئے بیمار پرسی کرنے جائیں گے تو اللہ انہیں اجر دیں گے، بیمار پرسی کرنے نہیں جائیں گے تو اللہ انہیں اجر نہیں دیں گے۔ اگر دوسرے لوگ کسی مسلمان کی ہمدردی اس کی مدد کرنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے، نہیں جائیں گے تو اجر نہیں دیں گے۔ لیکن قربان جائیں اعتکاف والے کی عظمت اور فضیلت پر، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یجرا لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، اللہ اعتکاف والوں کے لیے وہ سارے ثواب، وہ ساری نیکیاں لکھ دیں گے جو غیر اعتکاف والے کرتے ہیں۔ یہ جنازہ پڑھنے نہیں جائے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں جنازہ پڑھنے کا ثواب لکھ دیں گے۔ یہ بیمار کرسی کرنے اعتکاف والا نہیں جا سکتا، اللہ بغیر بیمار کرسی کرنے اس کے نیکیوں والے پڑھنے میں، نیکیوں والے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ بیمار کرسی کرنے کا اجر و ثواب لکھ دیں گے۔ تمام وہ نیکیاں جو یہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اللہ بغیر نیکی کرنے کے وہ اجر اور ثواب اعتکاف والوں کے کھاتے میں لکھ دیں گے۔ کتنی بڑی عظمت اور فضیلت ہے میرے محترم بھائیو اعتکاف کی۔ ایک دفعہ حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس، عباس نبی علیہ السلام کے چچا تھے عباس، اور ان کے بیٹے عبداللہ وہ مسجد نبوی شریف میں اعتکاف بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، انہو کان معتکفا فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتاہ رجل، ان کے پاس ایک بندہ آیا، فسلم علیہ، ان کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کے بعد کہنے لگا ثم جلس فقال له ابن عباس یا فلان اراک مکتئبا حزینا، عبداللہ بن عباس نے دیکھا بندہ بڑا پریشان لگ رہا ہے، اسے کہا کہ اے اللہ کے بندے تو مجھے بڑا غمگین لگ رہا ہے، پریشان لگ رہا ہے، خیر تو ہے؟ وہ کہنے لگا نعم یبن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، جی ہاں میں پریشان ہوں، میں غمگین ہوں۔ پوچھا کیا بات ہے، تجھے کس بات نے پریشان کر دیا، تو کیوں غمگین ہے؟ تو کہنے لگا لفلان علی حق ولا حرمت صاحب هذا القبر، کہنے لگا کہ فلاں بندے کا میں نے قرضہ دینا ہے، اور حضور کی یاوبت قبر مبارک کی مسجد نبوی شریف میں ہے، تو حضور کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہ جو قبر والے صاحب ہیں اللہ کے نبی، ان صاحب قبر کی حرمت کی، ان کی عزت کی قسم میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں، اس کا قرضہ واپس کر سکوں، اور وہ بندہ مجھے پریشان کرتا ہے۔ آپ ایسے کریں، وہ سمجھ گئے عبداللہ بن عباس یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ جا کے سفارش کر دوں کہ تھوڑا سا ایک نرمی والا معاملہ کر دو، آسانی کر دو اس کے لیے۔ تو میں نے اسے پوچھا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ جاؤں؟
کہا ہاں یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جوتی پہنی، فانتعل ابن عباس۔ دیکھیں یہ جوتی پہننا بھی نبی کی بھی سنت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس نبی کے چچا صاحب بھائی کی بھی سنت ہے، اور ہر موقع پر جوتی پہنتے تھے۔ جوتی غم کے موقع جوتی اتارنا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جوتی پہننا سنت ہے۔ اس لیے جوتی پہلے فرمایا کہ جب جوتی پہنو تو دایاں پاؤں پہلے پہنو، جب اتارو تو پہلے بائیں پاؤں سے اتارو، یہ سنت ہے جوتی پہننا۔ اللہ اکبر۔ تو جوتی حضرت عبداللہ بن عباس نے جوتی پہنی، اس کے بعد مسجد سے نکل گئے تو قال له الرجل انسیتا، تو بندہ دیکھ رہا تھا یہ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بندے نے کہا اے حضرت عبداللہ بن عباس کیا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ مسجد سے باہر نکل گئے؟ مسجد سے باہر نکلنے سے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے میرے پیارے ولیکنی سمعت ھذا القبر، نہیں ہرگز نہیں، میں بھولا نہیں اپنے اعتکاف کو، مجھے یاد ہے کہ میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں، لیکن یہ جو نبی ہیں، جو صاحب قبر ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا کہ یہ ہم سے جدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور کو یاد کیا تو حضور کے ساتھ محبت اتنی صحابہ کرام کی کہ عبداللہ بن عباس کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ جب حضور کا نام نامی لیا، حضور کی قبر کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو کہنے لگے میں نے خود اپنے کانوں سے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين۔ کہ حضور نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی کوئی حاجت پوری کرتا ہے، خود پوری کرتا ہے، اگر خود نہیں کر سکتا تو اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کی ضرورت اور حاجت پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کتنے سال کا؟ 10 سال کا، سبحان اللہ۔ اور ایک دن کے اعتکاف کا کتنا اجر ہے؟ حضور نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے، کسی دکھلاوے کے لیے نہیں، کسی شہرت کے لیے نہیں، کسی اور دنیاوی لالچ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن صرف اعتکاف بیٹھتا ہے مسجد میں، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان 3 خندقوں کو حائل کر دیتے ہیں۔ ایک خندق اتنی بڑی ہے جتنی زمین سے لے کر آسمان تک فاصلہ ہے، زمین سے لے کر آسمان تک جتنا فاصلہ ہے، اتنی الگ الگ 3 خندقیں اس اعتکاف والے اور دوزخ کے درمیان کر دیتے، تمام دوزخ سے اس کو دور کر دیتے۔ اور اندازہ لگائیں جو 10 سال اعتکاف بیٹھے، کتنا؟ ایک دن کا اتنا ثواب ہے تو 10 سال کے اعتکاف کا کتنا جو ہے وہ ثواب ہوگا۔ ایک مسلمان کی جو ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو 10 سال کے اعتکاف کا جو ثواب دیتے ہیں۔ تو دیکھیں میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دیکھیں اب ہمارے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور کل سے اعتکاف کی عبادت شروع ہو رہی ہے۔ تو ایک دن کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہے؟ دوزخ سے 3 خندقیں اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، اور 10 دن کا ثواب 30 خندقیں، اتنی بڑی جتنی زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ دوزخ سے دور کر دیں گے۔ بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب ہمارے کھاتے میں لکھ دیں گے، اور حضور کی یہ سنت زندہ ہوگی، کتنی بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اس وقت جو وہ مٹ رہی ہو، اللہ تعالیٰ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اللہ تعالیٰ کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ہے۔ تو صاحب انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے نا اعتکاف کی، کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں سال کے 11 مہینے اور 20 دن ہم اپنے گھر میں سوتے ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور 10 دن اگر اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر رہ جائیں تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر اپنے یہ 10 دن گزارنے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ جائیں
لیکن جب کسی سخی کے در پر کوئی چلا جاتا ہے وہ بندہ ہو کر بھی اس کو خالی واپس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو سارے سخیوں کے سخی ہیں، سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ جب ایک بندہ اللہ کے گھر، اللہ کے در پر آ کر ڈیرا لگا دیتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے کام کاروبار کو چھوڑ دیا اور اللہ کے گھر میں آ کے پڑ گئے، اللہ تعالیٰ اس وقت ہے یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک آپ میرے گناہوں کو بخش نہیں دیں گے، آپ ہماری نیکیوں کو قبول نہیں کر لیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کی ذات بڑی مہربان ذات ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس بندے کو اپنے در سے خالی واپس نہیں لوٹائیں گے۔ صاحب انشاءاللہ کوشش کریں گے نا اعتکاف کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ